درجہ 7 کے عزیز طالب علموں، آئیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں پھر آپ کے چیپٹر نمبر 4 کے تحت، اور جس میں شاعر مظفر حنفی سے مخاطب ہیں، اور ان کے عنوان کے تحت جو ان کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہر انسان برابر ہے۔ اسی موضوع پر انہوں نے شاعری کی ہے، اور ہمارے نصاب میں ان کی یہ شاعری، ان کا یہ کلام شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کہ اس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں، میں آپ سے ایک گزارش کر دوں کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ-19 کے چپیٹ میں ہے، پوری دنیا پریشان حال ہے۔ اس سے ہمارا ملک اور ہمارا سماج بھی اچھوتا نہیں ہے، اس لیے جو گائیڈ لائن ہمیں دیا گیا ہے اس گائیڈ لائن کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے روبرو نہیں ہیں، بلکہ اس ڈسٹینس پر موبائل ایپ کے ذریعہ یا مواصلاتی نظام کے ذریعہ ہم آپ سے روبرو ہو کر آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ ماحول نہ ہوتا اور یہ دنیا اس چپیٹ میں نہ ہوتی، انسانی جانیں نہیں جاتی، تو میں آپ کے روبرو ہوتا اس وقت، اور پھر یہ کلاس اسی انداز میں چلتا۔ لیکن قدرت کو یہی منظور ہے، 1.5 سال سے لگاتار ہم لوگ اس میں پریشان ہیں۔ اسی لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے سماج اور اپنے پریوار کا خیال رکھیے، اور جو گائیڈ لائن دیا گیا ہے اس گائیڈ لائن کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اسی مواصلاتی نظام کے ذریعے اپنے تعلیم کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ آئیے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ شاعر اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، بہتر اور بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی لباس یا پوشاک پہننے والا ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، یا کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ انسان کسی سے بھی بڑا نہیں ہو سکتا ہے، پیشے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی انسان کسی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ شاعر فرماتا ہے، چینی ہو، جاپانی ہو، روسی ہو، ایرانی ہو، باشندہ ہو لنکا کا یا وہ ہندوستانی ہو، ہر کا سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چین کا، جاپان کا، روس کا، ایران کا، لنکا کا، ہندوستان کا، کہیں کا بھی، وہ کسی سے بڑھ کر بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کئی ناموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انور ہو، اروبندو ہو، مریم ہو یا اندو ہو، مسلم ہو یا عیسائی، وہ سکھ ہو یا ہندو ہو، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ مظفر حنفی یہاں پر کئی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا نام الگ الگ ڈھنگ سے لیا ہے۔ انور، اروبندو، مریم، ہندو، مسلم، عیسائی، یہ تمام کے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا نام آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کا نام لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے اعتبار سے بھی کوئی انسان کسی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ سیٹھ ہو، کوئی آدمی سماج میں بہت بڑا انسان ہو، میل کا مالک ہو، دربان ہو، یا کٹیا میں رہنے والا انسان ہو، عالیشان محل میں رہنے والا انسان ہو، وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی انسان سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا کسی بھی پیشے کے اعتبار سے، یا فوجی ہو، پٹواری ہو، میراثی ہو، بھنڈاری ہو، کھیتی کرنے والا ہو یعنی کسان ہو، یا کوئی سرداری کر رہا ہو، وہ کسی سے کسی بھی اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قدرت کے نظام کے نزدیک ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے۔ اب یہاں پر کچھ زبانوں کا نام لیا گیا ہے، پنجابی ہو یا سندھی، اردو بولے یا ہندی، چاہے وہ آپ پنجابی بول رہے ہوں، چاہے سندھی بول رہے ہوں، چاہے ہندی آپ کی زبان ہو یا اردو آپ بول رہے ہوں، چاہے آپ دھوتی پہنے یا شلوار، پھول سجائے یا بندی۔ کچھ لوگ دھوتی پہنتے ہیں، کچھ لوگ سلوار پہنتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ماتھے پر بندی لگاتے ہیں، کچھ لوگ پھول سجاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی، پہناوے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی کوئی آدمی کسی سے بڑھ کر اور بہتر قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان وہ سب کام کر رہا ہو جو انسانیت کی بھلائی کا ہو، وہ کام کر رہا ہو جو ضروری ہے اس کی زندگی کے لیے، یا وہ کاہے مزدوری ہی کیوں نہ کر رہا ہو، جو بھی ہو، وہ جیسا بھی انسان ہو، محنت اگر وہ پوری کر رہا ہے تو یاد رکھنا کہ وہی انسان بہتر ہے۔ ورنہ کوئی بھی انسان پیشے کے اعتبار سے، کسی بڑے ملک میں رہنے کے اعتبار سے، کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے کے اعتبار سے، کسی بڑے محل میں رہنے کے اعتبار سے، کسی
زبان کے بولنے کے اعتبار سے یا کوئی پوشاک پہن لینے کے اعتبار سے یا کسی بھی الگ مذہب میں عبادت کر لینے کے اعتبار سے کوئی بھی انسان قدرت کے نگاہ میں قطعی برا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی مظفر حنفی نے ہمیں اس نظم میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم کو غور سے پڑھیے گا اور چیپٹر نمبر 7 میں جو سوالات آئے ہیں ان سوالات پر بھی آپ غور کیجیے گا، اور جب ہم آپ کے روبرو ہوں گے تو ان سوالات پر غور کریں گے۔ ایسے ہم دوسری نشست میں جب حاضر ہوں گے تو ان سوالات پر غور کریں گے۔ آن لائن کلاسز بھی ہم لے رہے ہیں، اس میں آپ جڑیں گے تو ان سوالات کا حل بھی آپ کو وہاں پر ملے گا۔ تو آئیے آن لائن کلاس سے جڑیے اور ان ویڈیو سے لطف اندوز ہوئیے، فائدہ اٹھائیے، اپنی امتحان کی تیاری کیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔